ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی الکریم۔ گزشتہ ہفتے بھی آپ کے اس خادم نے ہمارے ازلی دشمن شیطان کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور اسی مضمون کو انشاءاللہ کسی درجے میں پورا کرنے کے لیے آج یہ آیت شریفہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، جس میں رب نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ یعنی وہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی یہ بات عرض کی کہ جہاں تک ہماری نگاہیں ہیں، عام طور سے ہمارے سامنے ہماری جن دشمنوں کی فہرست ہے، اس میں وہ سارے کے سارے دشمن شامل ہیں جو ہمارے دنیا کے دشمن ہیں۔ وہ اگر ہم پر غالب آ بھی گئے بفرض محال، اگر اللہ کی ایسی مرضی ہو کہ یہ دشمن ہم پر غالب آ بھی جائیں تو وہ ہماری دنیا کو نقصان پہنچائیں، دنیا کے اعتبار سے ہم خسارے میں ہو جائیں گے۔ لیکن وہ امت جس کے ایمان کی وجہ سے وہ اللہ کے نزدیک اتنی قیمتی ہے کہ اس کو اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے بدلے بھی اس کا رب اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہو، تو اگر اس کا دنیاوی دشمن اس پر غالب آ گیا تو یہ نقصان بھی تو نہیں رہے گا، ہر حال میں اس کا فائدہ ہوگا۔ اور آخری درجے میں اگر وہ اس کی جان کو بھی ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے نتیجے میں وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس لیے کہ شہید کے لیے جنت میں اور اس کی موت کے درمیان کوئی فاصلے نہیں۔ یہ بات حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی جو تفسیر لکھی ہے حضرت نے، بہت مشہور تفسیر کی کتاب ہے یہ، حافظ ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر اس کا نام ہے۔ جتنی تفسیر کی کتابیں ہوتی ہیں ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر جو اس کے حوالے ہوتے ہیں، بہت مشہور تفسیر ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کے مؤلف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی دشمن اگر ہم پر غالب بھی آ گیا تو وہ ہمیں جنت میں پہنچا دے گا، اور یہ شیطان اگر یہ غالب آ گیا تو ہم کو جہنم میں پہنچا دے گا۔ اب آپ انداز فرمائیں کہ کس کی دشمنی اس لائق ہے کہ جس پر ہم کو زیادہ متوجہ رہنا چاہیے۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں رب نے فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، دیکھو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب یہاں پر شیطان کا کون سا راستہ ہے؟ قرآن فرما رہا ہے شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ اس کے نقش پا کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ شیطان کا راستہ ہے؟ قرآن کا بیان جو ہوتا ہے وہ کتنا واضح اور مدلل ہوتا ہے۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کو جب تک چھوڑو گے تو تم شیطان کے نقش قدم پہ چلے جاؤ۔ مثلا نماز کا قائم کرنا اسلام ہے، نماز کا قائم کرنا اسلام ہے، اور ترک نماز کا چھوڑ دینا ظاہر ہے کہ وہ شیطان کا کام ہے۔
کیونکہ نماز کا قائم کرنا اسلام ہے، اس لیے ترک نماز جو وہ شیطان کرتا ہو۔ تقوی اور پرہیزگاری، اللہ کا لحاظ کر کے زندگی گزارنا، یہ اسلام ہے، اور اللہ کے احکام سے بے شرمی، بے حیائی یا بغاوت اختیار کرنا یہ شیطان کا طریقہ۔ اس لیے ہمیں شیطان کا کون سا طریقہ ہے یہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں اسلام کو سمجھنا پڑے گا، اسلام کو معلوم کرنا پڑے گا کہ یہ جو اسلام ہے، جو اسلام کی حدود اور اس کی جو سرحدیں ہیں، یہ وہ سرحدیں جس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ ورنہ اس کے بارے میں کچھ حقائق ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں میں، قرآن شریف کی روشنی اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ یہ دشمن جو دکھائی نہیں دیتا، اس سے ہم کو کون بچا سکتا؟ یہ باقی دشمن جو دکھائی دیتے ہیں، جب دشمن دکھائی دیتا ہے تو اس کی مخالفتیں، اس کی عداوتیں، اس کی دشمنی بھی ہم کو دکھائی دے گی، ہم اس کے اعتبار سے اپنے بچاؤ کے صورت اختیار کر سکتے ہیں، شکلیں۔ لیکن جو دشمن دکھائی ہی نہیں دیتا، اس کا تصرف دیکھیے، شیطان کا تصرف دیکھیے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے، کسی بھی چیز کے کھانے کے پہلے کیا حکم فرمایا؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ نہیں یاد ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لینا ہے۔ اس لیے کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، ساری برکتیں تیرے رب کے نام میں ہے جو انتہائی جلال اور اکرام والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس کھانے میں اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا۔ اب ظاہر ہے وہ ہمیں دکھائی تو نہیں دے گا، لیکن ہمیں یاد ہی نہیں رہا معاذ اللہ کہ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کلام کرنا، ہمارا خاموش رہنا، ہماری تجارت، ہماری ملازمت، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم نہ فرمائی ہو کہ اس کو کس طرح برتنا ہے۔ کھانے میں، کھانے کے آداب جو سنتیں ہیں، اس میں ایک اہم سنت یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ کھانا شروع کریں۔ اب اللہ کے نام کے ساتھ اس نے بسم اللہ نہیں کیا، اس صرف ایک بسم اللہ نہ کہنے کی بے برکتی یہ ہے، اس کا عقاب یہ ہے کہ شیطان اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ دوسری حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا جب گھر کے دروازے رات میں بند کرو تو بسم اللہ کہہ کے بند کیا کرو۔ تم بسم اللہ کہہ کے بند کرو گے تو شیطان کی طاقت نہیں کہ وہ گھر میں داخل ہو سکے۔ ہم کو اپنے گھر کا لاک کہاں ہے، چابی کہاں ہے، یہ وہ سب یاد رہتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کہ دروازے میں جو کچھ اس کو بند کرنے کے جو دنیاوی یعنی ذرائع وسائل ہے وہ سب کا سب استعمال کرنا ہے، بہترین سے بہترین اس کو بند کرنے کا، لیکن اصل بند وہ ہے جو میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ جب تم اللہ کا نام لے لے گا، بسم اللہ کہہ کے جب تو دروازہ بند کرے گا تو اب شیطان کی طاقت نہیں کہ وہ تیرے دروازے میں داخل ہو سکے۔ گویا دروازہ بند کرتے وقت صرف بسم اللہ کا کہہ لینا، اللہ کا اسم مبارک لے لینا، اپنے ازلی دشمن شیطان سے آدمی کو محفوظ کر دیتا۔ تو میں نے عرض کیا اب ظاہر ہے کہ میں بغیر بسم اللہ کوئی چیز کھاؤں تو شیطان بھی میرے ساتھ شریک ہے، یہ مجھے تھوڑی دکھائی دے گی۔ چیزوں کو دیکھیے، میں نے اس کے پہلے بھی یہ بات عرض کیا ہے، اس دنیا کو آپ جب تک اپنی نگاہوں سے دیکھتے رہیں گے آپ دھوکہ کھاتے رہیں گے۔ اس دنیا کو جب تک آپ اپنی نگاہوں سے دیکھتے رہیں گے آپ دھوکہ کھاتے رہیں گے۔ جب تک اس دنیا کو آپ اس دنیا کے بنانے والے کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک دنیا کی حقیقت تم کو سمجھ نہیں آئے۔ جب تک ہماری آنکھوں پر اللہ کی کتاب کا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی عینک نہ لگ جائے اس وقت دنیا کی حقیقت ہم کو نہیں سمجھ میں آئے گی۔ ورنہ اس دنیا کے بنانے والے نے فرمایا وما متاع الحیات الدنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اس دھوکے سے بچنے کا ایک اور صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک ایک ایمان والے کی آنکھوں پر کتاب اللہ کی اور سنت رسول اللہ کی عینک لگی ہونی چاہیے، جب اس کو سمجھ جائے۔ اب جیسے آپ دیکھیے کہ ایک عمل ایسا ہے
جس کے پہلے قرآن نے کہا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھو جب جب تم قرآن پڑھا کرو تو قرآن کے پڑھنے کے پہلے اللہ شیطان مردود کے شرور سے اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ فاستعذ باللہ، تو تم پناہ لے لو اللہ کی، پناہ مانگ لو اللہ سے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ قرآن کے پڑھنے کے پہلے پڑھ کیا رہا ہے؟ اللہ کا کلام، لیکن رب تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کلام کے پڑھنے کے پہلے اس کی شروعات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس لیے کہ دنیا میں جتنے نیک اور بھلائی کے کام ہیں، جتنی نیکی اور بھلائی کے کام ہیں، ان سارے کاموں کی بنیاد اللہ کی کتاب ہے۔ جتنی نیکیاں اور بھلائیاں اس وقت دنیا میں چل رہی اور قیامت تک چلتی رہیں گی، وہ ساری نیکیاں جو ہیں وہ حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کی تعلیمات سے تعلق رکھتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ شیطان اس میں آڑے آنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ اور سب سے بڑا نیک کام جو ہے جو اس مردود کے شر سے بچا سکتا ہے وہ چونکہ قرآن ہے، اس لیے فرمایا جب قرآن پڑھا کرو تو پہلے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو شیطان مردود سے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ باقی جتنے کام بخاری شریف بھی پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ سے نہیں پڑھیں گے، اس کو بسم اللہ سے پڑھو۔ کوئی بھی کتاب پڑھی جائے، کوئی بھی کام کیا جائے، وہ بسم اللہ سے شروع ہو۔ اکیلا کام ہے تلاوت قرآن جس میں قرآن میں حکم ہو جائے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تو قرآن پڑھے تو شیطان مردود سے، اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ چونکہ یہ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے سورۃ الاعراف میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ یہ قرآن میں اس کا تذکرہ کتنا زیادہ ذرا یہ دیکھو، یہ اِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تجھے شیطان کی طرف سے وسوسے آئیں تو تو اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ اس نہ نظر آنے والے دشمن سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف میرا اللہ بچا سکتا ہے۔ اما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم، وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صرف تیرے رب کی ذات ہے جو تجھ کو اس دشمن سے بچا سکتی ہے، ورنہ تو بچ نہیں سکتا، تیری طاقت نہیں۔ ایسی کتنی آیتیں قرآن شریف کی ہیں۔ اب یہاں ایک بات آپ کا خادم اور عرض کر دے کہ شیطان بیٹھتا کہاں ہے، کہاں لوگوں کو بہکانے کے لیے بیٹھتا ہے؟ عام طور سے ایسا کہا جاتا ہے تھیٹر ہے، شراب خانہ ہے، اور عیاشیوں کے اڈے ہیں، یہ سارے راستے جو ہیں شیطان سب جگہ موجود رہتا ہے۔ شیطان یہاں کہیں نہیں رہتا، نہ شراب خانے کے راستے پہ رہتا، نہ تھیٹر کے راستے پہ رہتا۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ جب رب تعالیٰ نے اس کو مردود کر کے، اس کو ملعون کر کے نکالا، جب رب تعالیٰ، اس کی تفسیر میں نے پچھلے ہفتے میں ہم نے سورہ سواد کی آیت کی روشنی میں کیا تھا۔ سورہ اعراف میں اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں آپ سے عرض کرتا ہوں میں ہمیشہ آپ کے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا۔ اس کو بہکانا ہے، اس کو سیدھے راستے سے ہٹانا ہے۔ جو پہلے سے جا کے شراب کی بھٹی کی طرف جا رہا ہے اس کو کیا کرے گا؟ وہ تو بہت ویلکم ہے وہاں کیا کرے گا؟ وہ بیٹھا تھا مسجد کے راستے پر۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک ودا ہوئے اور نہ جانے کتنے نمازیوں کو اس نے اغوا کر دیا۔ وہ خوب سمجھ لیں جن کا تعلق رمضان میں مسجد سے تو تھا، لیکن رمضان کے گزرتے سے ان کا تعلق مسجد سے چھوٹ گیا، وہ شکار ہو گئے اپنے دشمن شیطان کے۔ اس نے یہ کہا تھا اپنے رب سے کہ میں آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھا رہوں گا، اس نے مسجد کے باہر بیٹھ کر ان کو اغوا کر لیا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور وہ اس کے شکار ہو گئے۔ ابھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی امت مسلمہ رجوع کر لے اللہ کی طرف، اس کے گھر کی طرف لوٹ آئے، اس کی کتاب کی طرف لوٹ آئے، اس کے احکام کی طرف لوٹ آئے، اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی طرف لوٹ آئے، تاکہ اس کے دشمن کے منہ میں کالک لگ جائے۔ اب جب جہنم اور جنت، یہ دونوں کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے
کہ جنت کا جو اعلیٰ ترین مقام مقام محمود ہے، اس کے لیے تو رب نے اپنے نبی سے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز ہو۔ یہ مقام محمود ایک ہی مقام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اور جو لوگ قرآن نے حکم فرمایا کہ لقد کہ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ۔ اب جتنے لوگ آپ کے طریقے پر عمل پیرا ہوں گے تو جہاں امام ہوں گے وہاں مقتدی ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جنت کے ان گنت درجات ہیں، ان درجوں میں اپنے اپنے ایمان اور اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اعلیٰ ترین مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے امتی جو آپ کے طریقے پر چل کے اس دنیا سے گئے ہیں، وہ سب کے سب وہاں جہاں ان کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کا داخلہ جو ہے، جنت کا داخلہ کئی قسم سے، کئی طریقے سے، انشاءاللہ اور کسی موقع پر اس کی تشریح آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ ان میں ایک داخلہ جنت کا ایسا بھی ہے میرے محترم، جس کے لیے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا حشر کے میدان میں، تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں اللہ کی محبت میں ان کی خوابگاہوں سے الگ رہا کرتی تھی؟ یہ قیام اللیل والے لوگ ہیں، نماز تہجد والے لوگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ اٹھیں گے، ایک جماعت اٹھے گی اور رب تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جاؤ تم بغیر حساب کے جنت میں چلے گا۔ اللہ ہمارا آپ کا شمار بھی اس میں فرما دے۔ ہمارے اعمال تو ویسے نہیں، لیکن اس کا کرم، اس کی عنایات، اس کی عطائیں، اس کی دین، وہ یقیناً اس لائق ہے کہ ہمارے اور آپ جیسے گنہگار بندے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگارا فیصلہ تو آپ کا ہوگا، مالک یوم الدین تو آپ ہیں، آپ جس کو چاہیں اس کو بغیر حساب جنت میں داخل کر دیں۔ اگر ہمارے جیسے گنہگاروں کو بھی بغیر حساب کے داخل کر دیا تو کون آپ سے پوچھنے والا ہے کہ آپ نے ایسے کالے کرتوت والے کو کیوں جنت میں بھیج دیا؟ تو میرے بھائیوں، یہ بات تو ہوئی جنت کی۔ اور جن لوگوں نے شیطان کی پیروی کر کے زندگی گزاری ہے، شیطان کی پیروی کیا ہے آپ کا خادم عرض کر چکا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے سوا جو ہے وہ سب کا سب شیطان کا طریقہ ہے۔ چاہے اس پر تم نے لیبل کچھ بھی لگا رکھا ہو، اس پہ چاہے ہم اپنے باپ دادا کی رسموں کا لیبل لگا کے رکھیں یا کوئی اور نام دے دیں، کیونکہ اب تو کیا ہے، اب نام رکھنے کے لیے گوگل سے پوچھ کے کوئی بہترین نام رکھ لو، لیکن یاد رکھو اسلام کے سوا جو ہوگا وہ سب کا سب خطبات شیطان۔ اب جو لوگ اس کے طریقے پہ چل کے گئے تو جہاں وہ ہوگا وہیں وہ بھی ہوں گے۔ قرآن شریف میں سورہ ابراہیم 13ویں پارے کی سورت شریفہ ہے، وہاں رب تعالیٰ نے اس منظر کو واضح فرمایا، ارشاد فرمایا جہاں شیطان اور اس کے پیچھے چل کے جانے والے پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہماری نسلوں کی پوری امت مسلمہ کی عبادت فرمائے۔ بھائیو، جہنم جو ہے وہ جانا تو بہت دور، وہ دیکھنے جیسی چیز بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ساری انسانیت کو اللہ کا فیصلہ ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ تم میں کوئی ایک ایسا نہیں جس کو ہم جہنم پر سے نہ گزاریں۔ جہنم پر سے گزرنا تو سب کو پڑے گا، لیکن رب تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی وعدہ فرما دیا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور پھر جو ہمارا لحاظ کر کے آئے ہیں، ہمارا تقوی لے کر آئے ہیں، ہم سے ڈر کر آئے ہیں، جب انہوں نے ہمارا لحاظ دنیا میں کیا تھا تو جہنم پر سے گزارنے کے وقت، صراط پر سے گزارنے کے وقت ہم ان کا لحاظ کر جائیں گے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم نجات دے دیں گے
بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی تھی. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا اور ظالموں کو ہم گھٹنے کے بل جہنم میں ڈھکیں گے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اب وہاں پر جب جہنمی اس کو دیکھیں گے کہ اچھا یہ وہ مردود ہے جس کے طریقے پہ چل کے میں یہاں پہنچا ہوں، تو اس کے کچھ الفاظ ہیں. اللہ کرے کہ وہ آیت اللہ پاک پڑھوا دے. قرآن نے کہا وقال الشیطان لما قضی الامر، اور کہے گا شیطان جب معاملہ چکتا ہو چکا ہوگا. لما قضی الامر، معاملہ چکتا ہو گیا، اہل جنت جہنم میں بھیجے گئے، اہل جنت جنت میں بھیجے گئے، اہل جہنم جہنم میں بھیجے گئے، معاملہ پورا ہو گیا، حساب پورا ہو گیا. فرماتے ہیں رب تعالیٰ کہ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب معاملہ چکتا ہو چکا ہوگا تو شیطان کہے گا، یہ شیطان کہہ رہا ہے جہنم کے اندر گھسنے کے بعد جہنمیوں سے، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچا تھا. انہیں دیکھو، جو صحیح بات ہمارا دشمن بھی کہے تو اس کو مان لینا چاہیے. وہاں جا کے وہ اس حقیقت کا بیان کر رہا ہے جہنم میں. ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے جو وعدے کیے تھے وہ سب کے سب جھوٹے، سب جھوٹے وعدے. یہاں پر جو ہے نا فلاں صاحب کا دامن پکڑ لینا جنت میں گھس جائے گا، یہاں جو یہ بدعقیدگی مسلمانوں میں آئی، اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ فلاں صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو، ان کو نذرانہ دے دو، ان کا دامن پکڑنا اور وہ چلے جائیں گے، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے. وہ جب تک میرا مرید نہ آئے اندر نہیں جانے دوں گا، معلوم ہو جائے گا. شیطان کہے گا اللہ نے جو وعدے کیے تھے، اللہ کے وعدے کون سے؟ اللہ کے وہ وعدے جو اللہ نے اپنے کتاب میں فرمائے ہیں، اللہ کے وہ وعدے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمائے گئے ہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یہ اللہ کا وعدہ. تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے سب جھوٹے وعدے. وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. اس کے الفاظ دیکھو، یہ شیطان کے الفاظ ہوں گے جہنم میں جو رب تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں. کیا کہے گا وہ کہ وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا، میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں ایک چیز کی طرف بلایا تھا اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا. جب آپ اور یہاں پر آئے، آپ کو کسی نے ہاتھ پکڑ کے لایا؟ نہیں، اللہ کی محبت اور اللہ کی توفیق آپ کو مسجد میں لے آئی. ٹھیک اسی طرح جو مسجد سے دور ہو گئے، جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ نمازیں صرف رمضان کے لیے فرض ہیں، وہ جو دور ہوئے ان کو شیطان نے ہاتھ پکڑ کے مسجد سے نہیں ہٹایا. الا ان دعوتکم، میں نے تم کو بلایا تھا ایک چیز کی طرف. ارے ہو گئے نا، رمضان چلے گئے نا، اب 11 مہینے کے بعد جب رمضان آئیں گے دیکھا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں تمہیں اللہ کی نافرمانی کی طرف بلا رہا تھا، عین اسی وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کی فرما برداری کی طرف بلا رہے ہیں. یہ آواز دینے والا جو دن بھر میں 5 مرتبہ آواز دیتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ کون ہے؟ یہ آواز دینے والا، یہ وہ آواز دینے والا ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا. جب میں تمہیں نماز چھوڑنے کی دعوت دے رہا تھا تو تمہیں نماز کی طرف بلانے کے لیے محمد الرسول اللہ بلا رہے تھے. تو وہ کیا کہے گا؟ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، بس میں نے تم کو ایک چیز کی طرف بلایا، تم نے اس کو قبول کر لیا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھ پہ لعنت مت کر، اپنے آپ پہ لعنت کر. بالکل صحیح بات ہے شیطان، اپنے آپ پہ لعنت کر. شیطان اللہ کی نافرمانی کی طرف بلا رہا تھا، محمد الرسول اللہ اللہ کی فرما برداری کی طرف بلا رہے تھے. کیسی تیری تقدیر پھوٹی، کیسا غلط فیصلہ کر لیا کہ تو نے اپنے نبی کی آواز پہ لبیک
کہتے ہوئے اپنے دشمن کی آواز پہ لبیک کہہ کے اپنی آخرت کو آگ لگا. فلا تلومونی، الفاظ جو ہیں وہ فلا تلومونی، تم مجھ پر ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کر، اپنے آپ کو جھوٹے مار، تو اپنی گناہوں کا ذمہ دار ہے. میں نے ہاتھ پکڑ کے تجھ سے گناہ نہیں کروایا، میں نے گناہ کی دعوت دی تھی اور تجھ کو اس گناہ سے بچانے کے لیے محمد رسول اللہ کی ذات کو اللہ نے بھیجا. آپ سمجھے نافرمانی جو ہے وہ کہاں لے کر جائے گی آدمی. پھر وہ کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. دیکھو آج کا دن ایسا ہے کہ نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا نہ تم میری. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں انکار کرتا ہوں اس بات کا کہ اس سے پہلے تم نے مجھے اللہ کا شریک قرار دیا. میرے بھائیو، یہ مردود جو ہے اس کی دشمنی سے ایمان والوں کو ہمیشہ چوکنا رہنا ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ آدمی اللہ کی کتاب کے حصار میں رہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی سنتوں کے حصار میں رہے. قرآن کا کمال یہ ہے کہ ایک آیت شریفہ تو اتنی بھیانک ہے، رب نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو کوئی حضرت رحمان کے ذکر یعنی قرآن، جب اس طرح آتا ہے تو سبھی ترجمہ نگار بریکٹ میں لکھتے ہیں قرآن. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو کوئی حضرت رحمان کے ذکر سے گریز کرے گا، کترا کے نکلے گا، نقیض لہ شیطان، اتنا بھیانک لفظ ہے، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے. کس پر؟ جو اللہ کے ذکر، اللہ کی کتاب سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کرے گا. نقیض لہ شیطان، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے. فہو لہ قرین، اور پھر وہ اس کے ساتھ ہو جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ چلے گا. کہاں تو شیطان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اور اللہ نہ کرے کسی کے لیے یہ فیصلہ ہو جائے کہ خود اللہ اپنی حفاظت اس پر سے ہٹا دے اور شیطان کو اس پر مسلط ہونے کا موقع دے دے، تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. بس ایک اور ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی کتاب کے گھیرے میں آنے. اللہ کی کتاب کے گھیرے میں آنے کے سوا، اس لیے کہ یہی وہ کلام ہے جس کے لیے قرآن نے فرمایا انہم عن السمع لمعزولون. ان شیاطین کو اس قرآن کے سننے سے معزول کر دیا گیا ہے. ان کی تقدیر میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کلام سن سکیں. جہاں تک کلام اللہ کی آواز جاتی ہے، شیطان اس آواز کے حصار سے باہر بھاگ جاتا ہے، کلام اللہ کی آواز کو برداشت نہیں کرتا. اسی طرح حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے، اذان، تو اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے، شیطان اس آواز کو برداشت نہیں کر سکتا. وہ بھاگتا ہوا ان حدود سے نکل جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے. آپ انداز فرمائیں کہ اللہ کے نام کی بلندی، جب اس کا نام بلند ہوتا ہے، یہ مردود کی طاقت نہیں کہ اس آواز کو سن سکے. میرے بھائیوں، بس اس کا خیال رکھیں کہ شیطان سے بچنا، اپنے آپ کو اسلام کی تعلیمات کے گھیرے میں لانا، اپنے آپ کو کتاب اللہ کے گھیرے میں لانا، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنتوں کے گھیرے میں لانا، اور اللہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بہترین دعا، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی شر سے. جو قرآن نے کہا بھی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ میں آ جا. اللہ کی پناہ جب مل گئی تو پھر کسی دشمن کی کوئی طاقت، شیطان کیا، کسی دشمن کی کوئی طاقت نہیں کہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچا سکے. بس اصل پناہ اللہ کی پناہ ہے. وَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ یہ سب سے بہترین حفاظت فرمانے والے اور وہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. آخری میں دو خواتین کے بارے میں یہ درخواست کی گئی ہے. دونوں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. ہم ان دونوں خواتین کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرمائے. ہمارے جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے.
اللہ ہم پر اپنی حفاظت کی چادر ڈال دے، اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت کا فیصلہ صادر فرما دے۔ اس کے ساتھ یہ ایک اعلان ہے، اس سال حج پہ جانے والے حضرات کے لیے 13 اپریل بروز اتوار یعنی اگلا اتوار صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک چھاؤنی مسجد میں حجاج کرام کے لیے ایک کیمپ ہے۔ 13 اپریل یعنی آنے والے اتوار کو 10 بجے سے شام 4 بجے تک عورتوں کے لیے مسجد کے بیسمنٹ میں انتظام رہے گا اور دوپہر میں طعام کا بھی انتظام رہے گا۔